یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، یہ سبق آپ سیکھ لو کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا سیکھ لو، زبان سے بھی قلم سے بھی۔ کل کو آپ صاحب قلم بن جائیں تو آپ کا قلم ایسا شدید ہو جائے۔ مفتی تقی صاحب نے اس ویڈیو کے جواز کا فتویٰ دیا، بہت بڑی شخصیت ہے، اس کا رد ایک مولانا صاحب نے کیا، وہ مضمون میں نے پڑھا۔ مفتی تقی صاحب پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی عام آدمی سے بھی اختلاف کرنا ہو تو زبان کو بھی سنبھال کے بولو، اور اللہ قلم دے تو قلم سے بھی سنبھل کے لکھو۔ لیکن انہوں نے بسے ان کو گالیاں نہیں نکالی مفتی صاحب کو، باقی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، حالانکہ خود ایک مدرسے میں مدرس تھے، مفتی تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں اور قلم کی بد اخلاقی نے داغدار کر دیا۔ اتنے بڑے آدمی سے میں اختلاف کرنے جا رہا ہوں، کچھ تو میں خیال کروں۔ بڑے آدمی کو بچوں چھوڑو، جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ مسلم ہے، کافر ہے، ہم خیال ہے، مخالف خیال ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کو عزت دینا یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ انسانی اخلاق کی معراج ہے کہ آپ کو اگلے کو عزت دینا ہے۔ یہودی کا جنازہ گزرا اور میرے نبی کھڑے ہو کے، لوگوں نے کہا جی یہودی ہے، ہم نے کہا معلوم ہے، یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو کے۔ اللہ کے واسطے بچوں، سیرت سے اثر لینا سیکھو، ماحول میں جو ہو رہا ہے اس کو آگ لگا دو، سیرت سے اثر لو کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، میرے نبی نے کیا اخلاق دکھائے، کس طرح غیر کو اپنا بنایا۔ یہودی بچہ بیمار ہوا ہے، 7 میل پیدل گئے پوچھنے کے لیے، اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ وہ آگے مر رہا تھا تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا، انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لے اس کی، تو کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میرے ذریعے سے جہنم سے بچا دیا۔ تو آپ سیرت تو دیکھو آپ کیا کر رہے، طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، اور آپ نے ان کا کتنا استقبال کیا۔ شام کا کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، ایک شام نہیں کھانا کھایا ان کے ساتھ تو آ کے معذرت کی کہ میرے کچھ قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی، اس کو پورا کرتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو آپ نے فرمایا طائف، سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو بچوں اللہ کے واسطے زبان کے بول کو مثبت کرنا سیکھو، اور اللہ تمہیں صاحب قلم بنا دے تو قلم کو مثبت چلانا سیکھو۔ ایک گالیاں قلم سے ہوتی ہیں، ایک زبان سے ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کی خود آپ نے تعریف فرمائی، آپ نے کہا ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ ابو ہریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے
اس سے جوڑو. جو منہ موڑ جائے ان جا کے وہ سلام کرو، سر تو لے کے پیر تک پسینہ آ جائے گا. جو توڑے اس سے جوڑو. وَتُؤْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو. وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو. حضرت عمر کا فرمان سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاۃ. لوگوں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. ان الرجل من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو، کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے، وہ ہے کامل انسان. ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں. تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا، عمرے پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے، لیکن کمال عبادات سے نہیں آتا، کمال اخلاق سے آتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا. پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. آپ دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا خوبصورت بات. جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. جو تبلیغ کرتا ہے، جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل طے کرتا ہے، جو علم کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کے روتا ہے، جو اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہے، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہے، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہے، جو ہر سال حج عمرے کرتا ہے. نہیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. خیر الناس من ینفع الناس. آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، نفع پہنچائے. انسان، مسلم بھی نہیں کہا، انسان، ہر انسان کے لیے جو سکھ کا باعث بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے. بچوں، زندگی کی خوبصورتی ہر انسان چاہتا ہے، اور یہ صرف در مصطفیٰ سے ملے گی. ایک اچھا بیٹا، پہلی شکل ہے اچھا بیٹا. اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. سبحان. ہاں، میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. اور میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بچیاں غور سے سنیں، سارے سنو پر یہ خاص طور سے سنیں. آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی. جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت. ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی، نوکرانی جیسا سلوک کریں گی، تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی. یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے اور جب اسلام بڑھ جائے گا. حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا. یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، آگے سب کاسٹ ہوگی قرن. اویس بن عامر، اسے دعا کروانا، وہ کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس سے دعا کروانا، دعا تو بھی کروانا، علی تو بھی کروانا، علی اور عمر، اویس ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لوٹاتا. اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں آج، اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں. تو میرے رب، میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر، رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا. آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا،
والدہ سمیت، ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں، آپ کے والد کی باندی۔ تو گھر میں تشریف فرما تھے، ام ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ، تو ام ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دیں۔ تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھے، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، ام ایمن اللہ کا رسول کو کہتی پانی پلا، تو اور کیوں نہ کہوں، میرا بیٹا ہے، میں نے دودھ پلایا ہے۔ تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ اٹھے، گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ام ایمن کو پیش کیا، جو حبشی باندی تھی، چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا، تو بجائے اس کے کہ برا مناتے، آپ خادم بن کے اپنی ماں کو دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ ہمیں پیغام دینا تھا، آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا، ایک اور عالم بتاتا ہوں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان میں علمی کھٹ بڑھ تھی بہت زیادہ، آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالوور آج ہیں، ان کی ماں کہتی نعمان یہ مسئلہ ہے، جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ۔ زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا ماں جی میں اس کو وڈا عالم ہے میرے کو پوچھ لو، کہا اچھا ماں جی، اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستک دے کے بھائی مجھے میری اماں نے بھیجا ہے، آپ اس پہ فتویٰ، حالانکہ ان کی اپنی رائے اس کے خلاف ہوتی تھی، لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا، روزانہ کھٹ پٹ ہوتی تھی علمی، ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے، اپنے اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے، نہیں میری ماں نے مجھے کہا ہے۔ تو آپ سب نوجوان ہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، آہ نہ لو، دعا لو۔